السلام علیکم ناظرین اب کیا کہیے کہ یہ خوشی کی خبر ہے، دکھ کی خبر ہے، یا کوئی تحقیقات کرنے کا مقام آ گیا ہے؟ یہ فیصلہ آپ ہماری گفتگو سننے کے بعد کیجیے گا۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے کپتان نے جناب عمران خان نے اپنی حکومت کو مبارکباد دے دی ہے۔ یہ ویسے یہ بھی ایک طرح کا غیر معمولی واقعہ ہے کہ جو کپتان کسی کو پانی کا گلاس نہیں پوچھتے وہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی حکومت کو مبارکباد دی ہے کہ پاکستان کی گروتھ ریٹ، شرح ترقی جو ہے وہ 5.37 ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کی یعنی جو آمدنی ہوتی ہے پاکستانی قوم کی، یعنی فی کس آمدنی ہے، اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور ملک خوشحالی کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ تو بظاہر یہ اگر یہ خبر درست ہے اور یہ اعداد و شمار درست ہیں تو یہ بڑی غیر معمولی خبر ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں ترقی اور گروتھ ہوتی ہے تو وہ عام آدمی کی زندگی پر نظر آتی ہے، لوگوں کے اخراجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کھانے پینے کے اخراجات، دیگر ضروریات زندگی، بچوں کی تعلیم کی فیسیں، علاج معالجہ، ان چیزوں پہ نظر آتی ہے۔ تو خیر، ان اعداد و شمار پر ہمارے ماہرین معیشت گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے وہ مختلف جو گوشے ہیں اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ سامنے لا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت ممتاز اور بڑے معتبر اور محترم ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا، یہ وفاقی وزیر خزانہ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جس گروتھ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ گروتھ حقیقی نہیں ہے، اور یہ گروتھ 2017-2018 سے ابھی پیچھے ہے۔ اگر یہ گروتھ 2017-2018 سے پیچھے ہے تو پھر یہ کتنی ہے؟ تو اس سلسلے میں حفیظ پاشا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد گروتھ ریٹ منفی ہو گئی تھی، منفی سے نیچے چلی گئی تھی۔ اگر منفی سے نیچے چلی گئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس حکومت کے دور میں 5.37% جو ہے گروتھ ریٹ جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ ہوئی ہے تو وہ مائنس کے نیچے سے ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو 5.8 گزشتہ یعنی میاں نواز شریف کی دور حکومت کی 5.8 گروتھ ریٹ تھی، اس تک پہنچنے کے لیے اس گروتھ ریٹ کو 7.5 سے 8% تک ابھی اور اوپر جانا ہوگا۔ یعنی اگر 7.5-8% یہ گروتھ ریٹ ہو جاتی ہے تو یہ 2017-2018 کے برابر ہوگی۔ اگر اس کے وہ برابر ہو جاتی ہے تو چلیے پھر بھی کوئی خوشی منانے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار کے گورکھ دندے ہیں۔ پاکستانی عوام کو جو مہنگائی کے عذاب اور بوجھ کے نیچے دبے چلے جا رہے ہیں ان کو لالی پاپ دینے والی بات ہے۔ اور دوسری بات سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی کسی ملک میں ترقی ہو رہی ہے، کسی ملک میں لوگوں کو آسانی میسر آ رہی ہے، ان کی فی کس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جانی چاہیے۔ لیکن اگر یہ آسانی پیدا نہیں ہو رہی تو ہم اس کا ثبوت کہاں سے لائیں؟ اس کا ثبوت ناظرین پاکستان کی سڑکوں سے ملتا ہے۔ پاکستان کی سڑکوں پر نہایت خاموشی سے ایک مہنگائی مار گئی نام کی تحریک شروع ہو گئی ہے، اور اس تحریک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ تحریک انتہائی پڑھے لکھے طبقے، پاکستان کے مڈل اور اپر مڈل کلاس کی طرف سے شروع ہوئی ہے۔ نارملی یہ لوگ خوشحال ہوتے ہیں، اگر خوشحال نہیں بھی ہوتے، اگر مالی مشکلات کے شکار ہوتے بھی ہیں تو تنگی ترشی سے گزارا کر لیتے ہیں۔ وہ اپنا احتجاج کا جھنڈا اٹھا کر سڑکوں پر نہیں آتے، وہ اس طبقے کی روایت نہیں ہے۔ اگر یہ طبقہ سامنے آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی معیشت، ان کا کچن، ان کے گھر کے اخراجات اب نہیں چل رہے، ان کی زندگی مصیبت میں آ گئی ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ پاکستان کے ایک نہایت ممتاز شاعر، دانشور اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ جناب نوید الہی صاحب اس تحریک کے روح رواں ہیں۔ انہوں نے بیسیکلی لوگوں کو یہ تصور دیا
کہ جو صورتحال اس وقت ملک میں پیدا ہو چکی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر احتجاج کریں، اور وہ سب سے پہلے مہنگائی مار گئی ہائے دعائی کے نعرے کے ساتھ ایک انہوں نے کوئی یعنی جلوس نہیں نکالا، ایک پلے کارڈ اپنے ہاتھ سے تیار کیا اور وہ سڑک پر کھڑے ہو کر انہوں نے احتجاج کیا۔ ان کے اس احتجاج سے ملک بھر میں لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، بچے بھی فالو کر رہے ہیں، بچے شوق سے پلے کارڈز بنا رہے ہیں اور بچے اور خاندان کے خاندان نکل کے اس پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس سیاست اس تحریک کا، یہ جو مہنگائی مار گئی تحریک ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ خالصتاً فطری طور پر لوگوں کی اپنی مجبوریوں کے تحت ابھرنے والی تحریک ہے۔ یہ یقیناً یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اسے ابھی نوٹس بہت بڑے پیمانے پر نہیں کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ میں بھی اور ہماری سیاست کے ایوانوں میں بھی اس طرح کی تحریکوں کو بہت آخر میں جا کے جب وہ خطرہ بن جاتی ہیں تو اس وقت نوٹس کیا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ناظرین، یہ اس طرح کی تحریک ہے جیسے عرب سپرنگ شروع ہوئی تھی مشرق وسطیٰ میں، عرب بہار شروع ہوئی تھی۔ آپ اسے پاکستان کا مہنگائی کے خلاف انتفاضہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے پاکستان سپرنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، مہنگائی کے خلاف پاکستان سپرنگ شروع ہو گیا ہے، اور اس سپرنگ کے شروع کرنے والے ایک نہایت پڑھے لکھے محب وطن پاکستانی جناب نوید الہی ہیں، اور چونکہ یہ بات دل سے نکلی تھی، اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں تھا، کوئی سیاست نہیں تھی، تو لوگوں نے از خود ان کو فالو کیا ہے، ان کو لبیک کہا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ ایک تحریک اور یہ ایک قافلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تحریکیں، فطری تحریکیں جو ہیں، ان کا معاشرے پہ اثر بھی ہوتا ہے، اور حکمرانوں کو جلد یا بدیر اس کا دباؤ بھی محسوس کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک جلد اپنا وزن دکھائے گی، اور حکمرانوں کو محسوس ہوگا کہ جو ان کے دعوے ہیں وہ کھوکھلے ہیں، وہ جو اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اگر اعداد و شمار ان کے درست ہوتے تو ایسا نہ ہوتا کہ لوگوں کو اپنی ضروریات زندگی کے لیے اپنے اثاثے فروخت کرنے پڑتے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت کئی ایسے خاندانوں سے ہم ذاتی طور پہ آگاہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کی فیسیں دینے کے لیے، جنہوں نے اپنے گھروں کے بیمار لوگوں کے علاج کے لیے، گھر کا کرایہ دینے کے لیے گھر کے اثاثے فروخت کیے ہیں۔ خواتین کو جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہوتی ہے زیور ہوتا ہے، انہوں نے اپنے زیورات فروخت کیے ہیں، انہوں نے اپنی قیمتی چیزیں فروخت کی ہیں۔ تو ناظرین، ایسا وقت اگر کسی ملک میں آ جاتا ہے تو وہاں اعداد و شمار آپ بڑھا چڑھا کے بتائیں، کم بتائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ زمینی حقائق لوگوں کے سامنے اس صورت میں ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی گروسری کرنے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج اس دور میں گروسری کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور لوگوں کی زندگی مشکل ہے، اور لوگ مہنگائی کے خلاف انتفاضہ کر رہے ہیں، اور پاکستان سپرنگ شروع ہو گیا ہے۔ خدا حافظ۔